اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب اختیار ہو۔ یہ اختیار کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ عالم دین امام جو ہے وہ بھی اولی الامر ہے۔ اسلامی نظام حکومت ہو تو اس میں جو حاکم وقت ہے وہ اولی الامر ہے، اور قاضی القضات آپ کا جو جج ہے وہ اولی الامر ہے۔ بہرحال اختیارات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی اسلامی نظریہ کے ماتحت صاحب اختیار ہوگا وہ اولی الامر کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو ترکیب بتائی ہے وہ یہ: اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کے حکم کو ماننا ہے کس طرح سے؟ وہ حکم کہاں سے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی شرعی حکم بیان نہیں فرماتے۔ اللہ نے اس بات کا قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی حکم جاری کرتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ احکامات، شرعی احکامات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ اور اول الامر کیا ہے کہ فروعی مسائل وقت گزرنے کے ساتھ حالات کے مطابق شریعت کے اصولوں کو تفصیل سے بیان کر کے موجودہ مسائل کا حل پیش کرنے والے علماء اول الامر ہیں۔ شریعت کے ان مسائل کو جو عام طور پہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، آپ دین کو سمجھنے کے لیے علماء کو فالو کریں یا علماء کی محفل میں بیٹھیں، لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا حکم پہنچاتے تھے اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام کا شائبہ نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، تو وہاں پہ کسی ابہام کا شائبہ نہیں ہے۔ لیکن جب اول الامر کسی بات کو سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ کسی نہ کسی قسم کی انسانی کمزوری کا شائبہ موجود ہے، حتیٰ کہ وہ صحابہ کیوں نہ ہوں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھنے کے لیے اول الامر کو کنسلٹ کرنے کی تو اجازت دی، حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ آگے ایک احتیاط بھی بتا دی۔ وہ کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، فی شیئن، کسی چیز میں، کسی مسئلے میں، کسی بات پہ۔ اب اختلاف کس کی بات میں ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دراصل اللہ کی بات ہے، تو اختلاف کا شائبہ تو اس میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہاں پہ اختلاف کا امکان موجود ہے؟ تیسرے نمبر پہ
اول الامر کی بات میں اختلاف کا امکان موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ احتیاط بتا دی کہ ایسی صورت میں کیا کرو، فردوہ، بس اس بات کو لوٹا دو، اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اول الامر جو ہے اس کی اطاعت تب تک ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق احکامات جاری کرے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کے حکم کے خلاف اطاعت نہیں ہے۔ ان کنتم، اگر تم ہو، تؤمنون، ایمان لانے والے یا ایمان کا دعویٰ کرنے والے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ بات یہ ہے اللہ نے شرط رکھ دی ایمان کی کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے متحد ہو جاؤ، پھر اس کے علاوہ کسی اور کے متحد نہ ہو، ہاں اس کے متحد رہنا ہے جو خود اللہ اور اس کے رسول کے متحد ہے۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور انجام کے اعتبار سے بہترین ہے۔ اس پیٹرن پہ چلو گے تو ہی انجام اچھا ہوگا، ورنہ انجام کیا ہوگا؟ الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ بے شک وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس کتاب پر، اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما، اور اس پر جو انزل من قبلک، آپ سے پہلے نازل کی گئیں، ان کتابوں پر بھی وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم آپ پر نازل کی گئی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان، یہ کہ یتحاکموا، وہ فیصلے کروائیں، الی الطاغوت، غیر اللہ سے، شیطانی قوتوں سے، غیر مسلموں سے، وہ اپنے فیصلے انہی غیر مسلموں سے کروانا چاہتے ہیں، طاغوتی طاقتوں سے کروانا چاہتے ہیں۔ وہ بھاگ بھاگ کے اپنے مسائل کن کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ یہودیوں کے پاس، حالانکہ دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والا ہو اس کو فیصلہ کہاں سے کروانا چاہیے؟ قرآن و حدیث سے۔ لیکن وہ منافق کیا کرتے تھے، جہاں پہ دیکھتے کہ ان کے مسئلے کو سپورٹ یہودیوں کی طرف سے ملے گی، ان کے حق میں فیصلہ یہودیوں سے آئے گا، تو وہ یہودی سرداروں کے پاس چلے جاتے، اور جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے گا تو وہ اپنا مسئلہ ادھر لے کے آ جاتے۔ وقت امروا، اور تحقیق انہیں حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، یہ کہ وہ اس کا انکار کریں۔ کس کا انکار؟ طاغوت کا۔ اسلام نے تو ان کو حکم یہ دیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، لیکن وہ بھاگ بھاگ کے اپنے فیصلے ان کے پاس لے کے جاتے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان، ان، یہ کہ یضلہم، ان کو گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔